امام گھوڑے سے اترے۔ عباس نے کہا آقا شاید آپ کی سواری تھک گئی ہے، آپ میری سواری پہ سوار ہوئے۔ امام دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بھی ایک قدم بڑھا کے وہیں پہ رک گیا۔ کہتے ساتوں سواریاں حسین ابن علی نے بدلی۔ جب ساتوں گھوڑے رک گئے، امام فرماتے عباس جا کر دیکھ ارد گرد میں کوئی قبیلہ ہے، اسے بلا کر لا۔ ایک قبیلہ تھا بنی اسد، آج بھی جائیں گے کربلا میں بنی اسد کا قبیلہ ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی۔ قبیلہ بنی اسد آیا، امام نے فرمایا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط فرات، کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کا کوئی اور نام ہے؟ کا مطلب کوئی اور نام نہیں ہے، کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ۔ ایک بوڑھے کو لایا گیا جو چارپائی پہ سوار تھا۔ امام نے کہا بتا اس سرزمین کا کوئی اور نام ہے؟ کہتے مولا ہاں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ کہتے تھے اس سرزمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام فرماتے عباس اپنی سواریوں کو اتارو، محملوں کو اتارو، خیموں کو لگاؤ، اب یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بوڑھا کانپنے لگتا ہے، کہتا اے نواز رسول یہاں پہ مت رکیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا جو بھی نبی یہاں سے گزرا، وہ نبی ہو یا نبی کا بیٹا ہو، ان نبیوں نے خون کے زخم کھائے تھے، مت رکیے یہاں۔ امام فرماتے نہیں میری منزل یہی ہے۔ اب امام ان سے مذاکرات کرنے لگے۔ جیسے جناب زینب کا خیمہ لگا، ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ کو کہا اماں فضہ جا کر حسین کو بلا کر لا۔ جیسے امام حسین کو بلایا گیا، بی بی زینب فرماتی بھیا حسین یہ کیسی جگہ ہے؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بی بی کون ہے جو زار و قطار ہو رہی ہے؟ امام حسین فرماتے بہن زینب تو نے آواز کو نہیں پہچانا؟ کہ بھیا آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کہ بہن زینب ہماری اماں زہرا کی آواز ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر میری گردن کٹے گی، یہ وہی مقام ہے جہاں پر تیری چادر لٹے گی۔ کہ بہن زینب مجھے جانے دے، میں بنی اسد کے قبیلے سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ امام آئے مذاکرات کرنے کے لیے، کہ اے بنی اسد میں تمہاری اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہ آقا خریدے کیوں؟ آپ جتنی دیر مہمان رہنا چاہتے رہیں۔ امام حسین فرماتے نہیں نہیں میں کچھ دیر کے لیے نہیں آیا، اب مجھے یہاں پر قیامت تک رہنا ہے۔ دو وصیتیں کی امام حسین نے، جس کے لیے میں نے زحمت کی پورا واقعہ سنایا۔ ایک وصیت امام نے کی جو میں عاشور کو سناؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم قتل ہو جائیں تو ہمیں دفن کرنے آنا، ایک ایک مٹی کا ہاتھ اٹھا کے ہماری قبروں پہ ڈال دینا۔ لیکن دوسری وصیت بڑی عجیب ہے عزادارو شیعو، اس وصیت میں حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اصغر کو یاد نہیں کیا، قاسم کو یاد نہیں کیا، زینب کو یاد نہیں کیا۔ ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی حسین نے تمہیں یاد کیا۔ میں قربان اپنے آقا پہ، کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے جب میں شہید ہو جاؤں دنیا کے کسی بھی کونے سے میرا عزادار آئے، 3 دن میرے عزادار کو کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا۔ میں کہوں مولا کتنی فکر ہے آپ کو ہماری۔ سکینہ پیاسی ہے لیکن حسین کو تیری پیاس کی فکر ہے، حسین کو تیرے بھوک کی فکر ہے، اتنا فکر مند ہے تیرا